قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام خلاصہ مضامین قرآن میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج ہم 27ویں پارے کے مضامین کا تذکرہ کریں گے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر چل رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی خوشخبری دی، اس کے بعد کہتے ہیں آئے کدھر ہو؟ کہا کہ ہم تو بستی تباہ کرنے لگے قوم لوط کو۔ ان کا لوط وہاں موجود ہے، ان کا ہمیں سب پتہ ہے وہاں کون ہے، بس چھوڑیں ان کے، اب چھوڑیں گے نہیں ہم۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ایک گھر بچا مومنوں مسلمانوں کا حضرت لوط کی بستی میں، بس چند لوگ صحابہ تھے ان کے، باقی سب برباد کر دیے گئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کہ فرعون نے کہا یہ جادوگر ہے۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ کہ بہت ٹھنڈی اور شخ بستہ تیز ہوا سے 7 دن ان پہ چلا کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور سمود کو کہا، قوم سمود کو کہا 3 دن کر لو مزے جو کرنے۔ پھر ان کو ایک کڑک اور چیخ نے پکڑ لیا اور گر گئے وہ گھٹنوں کے بال، اور دل پھٹ گئے ان کے۔ اور قوم نوح کو بھی برباد کر دیا۔ اور آسمان کو ہم اپنی پاور سے وسیع کرتے ہیں، زمین کو بچھونا بنایا ہے۔ وفی من کل شیء خلقنا زوجین، ہر چیز کے جوڑے ہیں، اللہ کا جوڑا کوئی نہیں ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو بھائی۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کوئی اور خدا مت بناؤ۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں بہت تمہیں واضح ڈراتا ہوں۔ اور پھر اے نبی علیہ السلام ان کو چھوڑیں اگر یہ نہیں سمجھتے۔ وذکر، اور نصیحت کرتے رہیں۔ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت بھی مومنوں کو نفع دے گی۔ اور اللہ نے پھر وہ 56 نمبر آیت سورہ ذاریات کی تخلیق کائنات کا مقصد، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن اور انسانوں کو میں نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ لیعبدون کا مطلب ہے لیوحدون، تاکہ وہ مجھے واحد وحدہ لا شریک مانے۔ میں ان سے رزق نہیں مانگتا نہ کھانا، میں رزق دیتا ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی ہے جو رزاق ہے اور بہت سخت طاقتوں کا مالک ہے۔ کافروں کا بھی انجام وہ ہے جو ان کا بھی وہ ہے جو کافروں کا ہوا تھا، اور ایسے کافروں کو قیامت کے دن بڑی سختی ملے گی۔ پھر اس کے بعد سورہ طور ہے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، قسم ہے طور پہاڑ کی، بڑی چیزوں کے اللہ قسم کھاتے ہیں۔ اور بکھرے ہوئے اوراق، لکھے ہوئے اوراق کی، فی رق منشور، بکھرے ہوئے کاغذوں میں قرآن کتابیں، والبیت المعمور، اور بسے ہوئے گھر کی، جو بیت اللہ کی سیدھ پہ آسمانوں پہ بھی ایک بیت اللہ ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، جو ایک دفعہ کرے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے۔ تو اس بیت معمور جو بسا ہوا گھر ہے آباد، اس کی قسم، اور بلند چھت کی، آسمان کی، والبحر المسجور، ابلتے ہوئے سمندر کی، قیامت کے قریب سمندر ابل پڑیں گے نا، جہنم کے دانے کھل جائیں گے نیچے سے۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب آنے ہی والا ہے۔ ما لہ من دافع، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آسمان ہل جائے گا، پہاڑ چل پڑیں گے، بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن۔ اور جہنم کی طرف جب یہ بلائے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہ جادو ہے یا تم دیکھ نہیں رہے؟ کہتے تھے نا نبیوں کو جادوگر، جس نے اس کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، دیکھ لو یہ دوزخ، یہ جادو نہیں حقیقت ہے۔ اور متقی نعمتوں میں ہوں گے، کھائیں گے پھل طرح طرح کے، کھاؤ پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، جو نیک عمل کرتے تھے اس کا بدلہ۔ چارپائیوں اور بستروں پہ، پلنگوں پہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے، صف در صف۔ وزوجناہم بحور عین، اللہ فرماتے ہیں کہ ساز و سامان، گھر بار، بیڈ، بستر، پردے، کمرے، لیکن بیوی کے بغیر تو وہاں مزہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کو حور عین کے ساتھ، موٹی آنکھوں والی خوبصورت حور کے ساتھ ان کی شادی کریں گے، اور کہا جائے گا کہ ان کے بچے بیویاں کدھر ہیں، ان کو بھی ساتھ ملا دو۔ اور ایک دوسرے سے جام چھلکا کے پئیں گے، ایسے لگا لگا کے، اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے ان کو جام پیش کریں گے اور رکابیاں پیش کریں گے، پلیٹیں، اور ہمیشہ وہ رہیں گے وہاں، جہاں کوئی گندی بات نہیں سنیں گے۔ آپس میں گپ شپ لگائیں گے، کہیں گے یار ایک بندہ تھا وہ کہا کرتا تھا کہ یہ کدھر گیا، یہ تمہارا کوئی اس میں سسٹم نہیں ہے، ایسی باتیں ہیں۔ اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے رب نے ہمیں دھوئیں والے عذاب سے بچا لیا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر اے نبی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں وہ قریش مکہ، کیا ان کی عقلیں ان کو یہ کہتی ہیں جو یہ بے ادبی کرتے پھر رہے ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا یہ بڑے باغی اور سخت لوگ ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قرآن گھڑ لیا؟ نہیں، بلکہ یہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ پھر آپ بھی یہ گھڑ کے لے آئیں کچھ، یہ بھی تو عرب ہے نا، اگر سچے ہیں تو کرو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا یہ کسی چیز سے نہیں بنے، یا یہ خود خالق ہیں۔
ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، یا انہوں نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، نہیں بلکہ یہ مومن ہی نہیں، ایمان نہیں رکھتے، یا ان کے پاس رب کے خزانے ہیں اور یہ اس پہ داروغہ بنے بیٹھے ہیں، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جو اوپر لگا کے سن کے آتے ہیں آسمان کی خبریں، جائے پھر جو سننے والا گیا ہے کوئی اچھی دلیل لے کے آئے۔ ان کے لیے تو بیٹیاں اور بیٹے اور رب کے لیے بیٹیاں، کیا نبی علیہ السلام ان سے کوئی آپ فنڈ مانگتے ہیں یا ان سے آپ کوئی اجرت مانگتے ہیں جو دبے چلے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا یہ غیب کا علم رکھتے ہیں کہ اس سے سن کے جان کے اپنی طرف سے اب یہ لکھ رہے ہیں؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یا یہ بہت کوئی چال چلنے والے ہیں۔ فالذین کفروا هم المکیدون، یاد رکھنا کہ کافروں کی چال الٹی ان کے اوپر پڑتی ہے۔ ام الہ لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، ان کے شرک سے رب پاک ہے۔ اور جب آسمان پہ کوئی ٹکڑا دیکھے کہتے ہیں گراؤ ہم پہ، تو دیکھنا جب قیامت آئے گی تو اس دن بے ہوش ہوئے پڑے ہوں گے، کسی کی چال اس دن قائم نہیں آئے گی، نہ کوئی مدد کیے جائیں گے۔ اور وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے نبی پاک آپ صبر کریں، اللہ کی خاطر صبر کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہ کرم کے سامنے ہیں، اللہ اکبر۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب آپ قیام کریں تو رب کی تسبیح کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت بھی فَسَبِّحْهُ، رب کی تسبیح کریں۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے ڈوب جائیں، سحری کے وقت خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اس وقت بھی آپ نے استغفار کرنی، سونا نہیں ہے۔ اور نجم پہ یہ صورت ختم ہوئی، آگے سورہ نجم ستارے پہ شروع ہوئی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب پلٹ جاتا ہے۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارا صاحب ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ نہیں ہوا، نہ بے راہ ہوا، نہ بھولا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور ان کی شان یہ ہے کہ اپنی ہوائے نفس سے نہیں بولتے، خواہشات نفس سے نہیں بولتے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر جو بولے وحی ہوتی ہے، تو آج منکرین حدیث کہتے ہیں جی حدیث وحی نہیں ہے، تو کفر ہے یہ۔ پیغمبر کو نہ ماننا کفر ہوتا ہے، آپ کی باتوں کو نہ ماننا کفر ہوتا ہے، جیسے قرآن کا انکار کفر ہے۔ ایک وحی جو دل پہ نازل ہوئی، بڑی وحی قرآن، اور ایک جو جبریل لے کے آتے تھے، اور کبھی وہ کسی بندے کی شکل میں اللہ کا پیغام دیتے اور اللہ کے نبی اپنے الفاظ میں بتا دیتے تھے، وہ حدیث ہے۔ اور جو اپنے الفاظ میں نہیں بتا سکتے تھے، اللہ کے الفاظ اور اللہ کی کلمات، وہ قرآن ہے۔ اور سکھایا ہے نبی پاک کو مضبوط جوڑوں والے فرشتے نے، جو اللہ کے عرش کے قریب رہتا ہے۔ 2 قوس کا فاصلہ جب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، جو بھی کی۔ اس وقت جبریل کو جب دیکھا تو دل نے جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تم جھگڑتے ہو کہ نبی نے جبریل کو دیکھا؟ نبی علیہ السلام نے تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل کو ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے، نہ نظر ٹیڑھی ہوئی، نہ راہ سے ہٹی۔ اللہ کی بہت سی نشانیاں معراج میں اللہ کے نبی نے دیکھی۔ اور تمہیں پتہ لات منات اور عزا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ بہت ناانصافی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں، غیر اللہ کے بڑے بڑے لقب رکھے ہیں، یہ تم نے اپنی طرف سے نام رکھ لیے ہیں۔ انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کے نام رکھے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن، یہ اپنے گمان کے پیچھے ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور جو خواہشات نفس ہے اس کے پیچھے ہیں۔ اور ام للانسان ما تمنا، قرآن کہتا ہے کہ کیا انسان کو ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولیٰ، اول آخر اللہ کا ہے۔ اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں و زمینوں میں جو رب کی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکتے کس کی۔ اور یہ کفار کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، افسوس اپنے گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو ان سے اللہ کے نبی منہ پھیریں، یہ صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ جنتیوں کو جنت ملے گی جو احسن بالحسنى، نیکی کرتے ہیں تو نیک اجر ملے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، جو کبیرہ گناہوں سے اور فحاشیوں سے تو بچتے ہیں مگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یہ بد نظری وغیرہ، یہ وہ ہے تو چھوٹی نہیں لیکن بہرحال معافی مل جاتی ہے۔ بے شک تیرا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ جانتا ہے جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں جنین تھے، ایمبریو، بالکل کچھ نہیں تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری، اب بڑے ہو گئے تو بڑی چیزیں بنتے ہو۔ فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک صاف نہ کہو۔ هو اعلم بمن اتقى، جو تم سے متقی اللہ جانتا ہے۔ اور دیکھا نہیں جو بخل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا جی کب آئے گی قیامت، کیا کیسے ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ہے، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ آج یہ بھڑکتا ہے، قریش کے سردار بھڑکتے ہیں، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ سخت محنت کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی محنت بھی دیکھ لی جائے گی۔
ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پھر پوری جزا ملے گی، اور تیرے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اسی نے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اور پہلے نطفے سے پیدا کیا تھا، دوبارہ مٹی سے قبروں سے وہی اٹھائے گا۔ اور قوم عاد ہلاک ہوئی، قوم سمود، قوم نوح، اور جنگی والے حضرت شعیب کی قوم درختوں والے۔ تو پھر فبئی آلاء ربک تتمارا، اللہ کی کس کس نعمت میں جھگڑا کرو گے؟ یہ پیغمبر اسلام بھی پہلے نبیوں کی طرح ڈرانے والے ہیں، اور قیامت آئی کھڑی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس سے تم تعجب کرتے ہو اور ہنستے رہتے ہو، کوئی روتے نہیں ہو۔ وانتم صامدون، اور قصے کہانیاں سناتے رہتے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوہ، سب سجدہ صرف اللہ کو کرو اور اس کی عبادت کرو، یہاں سجدہ ہے۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے، جب اللہ کے نبی سے قریش نے کہا کہ آپ سورج کو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو آپ تو خاموش ہو گئے۔ جبریل آئے، آپ نے فرمایا انگلی تو اٹھائیں، ایسے کیا 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر 2 پہاڑوں پہ گر کے پھر جڑ گیا۔ ملک شام جو مہینے کے فاصلے پہ ہے، وہاں پہ لوگوں نے دیکھا کہ عجیب ماجرا پیش آیا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے اور پھر جڑ گیا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی کیونکہ چاند پھٹ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی 2 بڑی نشانیاں تھیں، ایک چاند کا پھٹنا اور جڑ جانا، دوسرا میری ذات، جب میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد صرف قیامت باقی رہ جائے گی، قریب ہے۔ اور جب بھی کوئی نشانی دیکھیں تو کہتے ہیں جی یہ تو جادو ہے۔ قیامت کے دن جب یہ آئیں گے اللہ کے پاس، جیسے ٹڈیاں مکڑیاں اپنے بلوں سے نکل کے بھاگ نکلتی ہیں، غول کے غول اور لشکر کے لشکر، ایسے لوگ نکل رہے ہوں گے اپنی قبروں سے، کروڑوں اربوں، پتہ نہیں ہوگا کیا کرنا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، سر جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ حشر ہے، بڑا سخت دن، اللہ بچائے۔ قوم نوح نے جھٹلایا، کہا یہ مجنون ہے، انہوں نے بد دعا کر دی۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، کہا یا اللہ مجھ پہ یہ لوگ غالب آ گئے، میری مدد فرما۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے زمین و آسمان کے منہ کھول دیے پانی کے، اور سارا پانی زمین و آسمان کا مل گیا، اور تختوں اور کیلوں والی کشتی پہ جہاز پہ بیٹھ کے نوح چلے گئے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی چلتی رہی، اور ہم نے قرآن کو بہت آسان کیا عمل کے لیے، کوئی سمجھنے والا ہے؟ قوم عاد اور سمود آئی، اور قوم عاد کو تباہ کیا سخت تیز ہوا سے، ان کے مرے ہوئے جسم ایسے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں، 80 فٹ قد تھا۔ قوم سمود نے جھٹلایا، اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا، انہوں نے کہا نان اونٹنی کو تنگ کرو، پانی پینے دو، انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ اللہ نے پھر کہا ٹھیک ہے 3 دن ٹھہرو، اس کے بعد ایسے کاٹ کے رکھ دیا جیسے کھیتی کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، کاٹ کاٹ کے۔ آل لوط کو صبح صبح رب نے پکڑ لیا، ان کے مہمانوں کو انہوں نے تنگ کیا تھا قوم لوط نے، اللہ نے صبح صبح پتھروں کی بارش کر دی۔ فرمایا یہ تمہارے کفار بہتر ہیں یا تمہارے لیے صحیفوں میں کوئی براعت لکھی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یا تم کہتے ہو کہ ہم بڑے اکٹھے ہیں غالب آ جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، اے نبی ان قریب یہ سارے لشکر پسپا ہو جائیں گے اور پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے۔ بل الساعۃ موعدہم، یہ تو دنیا ہے، بل البتہ ان سے میری ملاقات کا وقت قیامت کے دن ہے۔ والساعۃ ادھیٰ وامر، اور یاد رکھو قیامت کا دن، قیامت بڑی ہی خطرناک اور کڑوی چیز ہے، اور اپنے منہ کے بل ان مجرموں کو کھینچ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے سے پیدا کیا، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتی، اور جب ہم فیصلہ کریں تو آنکھ جھپکنے سے بھی جلدی وہ نافذ ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی امتوں کو تباہ کیا، ہر چیز کو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے، ہر کل کبیر صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز ہم نے ریکارڈ میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ ریکارڈ کا اصول ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز نوٹ کی جائے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، متقین باغوں اور دریاؤں کے قریب رہیں گے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ کے پاکیزہ ٹھکانے کے پاس جو ملیک بادشاہ ہے، مقتدر ہے اللہ پاک۔ اس کے بعد سورہ الرحمن ہے، قرآن کی دلہن ہے یہ۔ اللہ نے اس کے شروع میں 4 بڑی خوبیاں بیان کی۔ الرحمن، اللہ کی صفتوں میں سب سے بڑی صفت ہے رحمت، الرحمن۔ علم القرآن، کتابوں میں سب سے عظیم کتاب قرآن کا تذکرہ۔ خلق الانسان، مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق انسان کا تذکرہ۔ علمہ البیان، انسان کی ساری خوبیوں میں علم بیان کی خوبی کہ وہ گفتگو کرتا ہے، چیزوں میں فرق کر سکتا ہے، جانور یہ نہیں کر سکتے۔ اور سورج چاند ستارے اپنے اندازے پہ چلتے ہیں۔ میزان کو کم نہ کرو، ترازو صحیح تولو۔ زمین میں اللہ نے کھیتیاں، انار، انگور، کھجوریں، خوشے، شگوفے تمہارے لیے تو پیدا کیے ہیں، کس نعمت کو رب کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو کھنکتی مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا۔ 2 دریا آپس میں ملتے نہیں، کون ان کے درمیان پردہ رکھتا؟ ان میں لؤلؤ اور مرجان موتی نکلتے ہیں۔ پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی کشتیاں چل رہی ہیں، ہوا نہ چلے تو تمہاری کشتی نہیں چل سکتی۔ پہلے تو انجن نہیں تھے نا، لیکن اللہ کہتے ہیں سب کچھ کل من علیہا فان، سب برباد ہو جائے گا، زمین کے اوپر سب فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب ذوالجلال کی عزت والا چہرہ باقی رہے گا۔ اور قیامت کے دن ہر چیز اس سے سوال کرتی ہے،
ہر چیز اس سے سوال کرتی ہے جو زمین و آسمان پہ ہے، تم بھی اسی سے سوال کرو. ہر روز وہ بزی ہوتا ہے اور کہتا ہے گروہ جن و انس ان قریب تمہارے لیے ہم فارغ ہونے والے ہیں. اور اگر تم گروہ جن و انس زمین و آسمان کے کناروں کو چھو کے نکل سکتے ہو پار کسی دنیا میں تو نکل کے دکھاؤ، بغیر طاقت کے تو نکل نہیں سکتے. سائنسدان کوشش تو کر رہے ہیں آسمان میں گھسنے کی، پر نہیں. اللہ کو کون چھو سکتا ہے؟ کہا کہ ہم تانبا پگھلا کے تمہارے اوپر ڈال دیں گے، پھر تمہاری کون مدد کرے گا؟ آسمان پھٹ جائے گا اور تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے. بڑے بڑے مجرم نا، فرعون، حامان، نمرود وغیرہ، ان سے نہیں پوچھا جائے گا تم نے کیا گناہ کیا، تو بس فارغ سیدھا دوزخ میں. یہ جہنم ہے جس کے اندر اور عذاب اور گرم ابلتے ہوئے پانی کے درمیان میں گھومتے پھریں گے جہنمی. اور کہا یہ تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ یہ ضرور ہوگی کافروں کے لیے، دیکھ لو. اور جنتی ایسی جنتوں میں جس نے 2 ابلتے ہوئے چشمے، ایسے گشنگ واٹر، اور ہر چیز کے جوڑے جوڑے ہوں گے پھلوں میں. ایسے بستروں پہ بڑے بیٹھے ہوں گے جن کے اندر میں استبرق ہوگی تو باہر کتنے خوبصورت ہوں گے، ریشم اندر. اور جب وہ خیموں میں بیٹھے ہوں گے تو ان کی نیچی نگاہ والی عورتیں ان کو اللہ عطا فرمائے گا، حوریں، جو کہتے ہیں نہیں شادی نہیں کرنی تو یہ شادی بڑی مصیبت ہے. تو یہ واقعی وہ خود بڑی مصیبت ہے. نبی علیہ السلام کی اتنی شادیاں تھیں اور وہ پرفیکٹ تھے. سب سے اچھا امت میں وہی تھا نا جن کی سب سے زیادہ بیویاں تھیں، پیغمبر علیہ السلام. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تو جنت میں بھی حوریں ملیں گی. اور فرمایا کہ نیچی نگاہ والی، یہ شان ہے عورتوں کی، دنیا میں نگاہیں نیچی رکھیں، جن کو جنوں انسانوں میں سے کسی نے چھوا تک بھی نہیں ہوگا. گویا کہ وہ موتی ہوں گے، یاقوت اور مرجان، اتنے صاف. کس کس نعمت کو جٹلاؤ گے؟ پھر اور بھی 2 جنتیں ہوں گی، مدھامتان، سیاہی مائل سبز. جب دور سے پہاڑوں کو دیکھیں تو کالے نظر آتے ہیں، ہوتے سبز ہیں. اس میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، انار اور کھجوریں ہوں گی. اور اس جنت میں بھی خیرات الحسان، خوبصورت عورتیں ہوں گی. اور ان سب عورتوں کی سردار بھی دنیا کی بیوی ہوگی. اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ نہ کہو کہ یہ بری ہے، سردار اس لیے ہوگی یہ اس سے بھی زیادہ پیاری ہو جائے گی. ان کا خیال رکھا کریں. حور مقصورات فی الخیام، حوریں پیویلین میں اپنے خیموں میں مقصور ہوں گی. کیوں نہیں کہا کہ ادھر ادھر پھر رہی ہوں گی؟ جس کی بیوی ہوگی اس کے گھر تک محدود ہوگی. حالانکہ جنت میں دل میں بغض نہیں ہوگا، کسی کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھ ہی نہیں سکے گا. وہ سافٹ ویئر ہی ختم ہو جائے گا. سارے جنتیوں کا دل ایک جیسا ہوگا. تو ایک دل میں کوئی 2 باتیں ہوتی ہیں، ایک جیسا دل ہوگا، پرندوں کی طرح نرم معصوم. کسی کی بیوی کو دیکھ کے کوئی پریشان نہیں ہوگا. پھر بھی وہ عورتیں اپنے اپنے خیموں میں ہوں گی. سبحان اللہ. ان کو جنوں انس میں سے کسی نے نہیں چھوا ہوگا. متقین نیک لوگ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، گاؤ تکیے لگا کے، سبز اور بڑے خوبصورت بستروں پہ. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا عزت و احترام والا نام باقی ہے، بابرکت ہے. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے. قیامت کو کہتے ہیں واقعہ ہو جانے والی. اس میں 3 گروہوں کا ذکر ہے. دائیں ہاتھ والے بڑے اچھے ہیں، بائیں ہاتھ والے بہت برے ہیں. دائیں ہاتھ والے بہت زیادہ ہوں گے، بائیں ہاتھ والے اور السابقون الاولون سبقت لے جانے والے، یہی اللہ کے مقرب ہے. پہلوں میں سے زیادہ ہیں، بعد والوں میں سے کم ہوں گے. نیکی کم ہوتی جا رہی نا. اور بستر لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے. اور چھوٹے چھوٹے بچے خوبصورت ہمیشہ رہنے والے ان کے اوپر خدمت کے لیے پھریں گے، چیزیں پیش کریں گے. رکابیاں، آب خورے، پیالے، خوبصورت پانی کے چشمے، کھانے، پھل، بنے ہوئے پرندوں کے گوشت. وحور عین، پھر کہہ دیا کہ حور جنت کی وہاں ملے گی. جیسے لؤلؤ المکنون، کامثال اللؤلؤ المکنون، چھپا ہوا موتی ہوتا ہے، اتنی خوبصورت. جزاء بما كانوا يعملون، یہ وہ بدلہ ہے جو دنیا میں عمل کرتے تھے. کوئی گناہ کی بات جنت میں نہیں سنیں گے، سلام سلامہ کی باتیں سنیں گے. اور جو دائیں ہاتھ والے ہیں، لمبے لمبے سایوں میں، بیری کے درختوں میں جس میں کانٹے نہیں ہوں گے، کیلوں کے درختوں میں، اور پانی کے چشموں کے پاس بہت سے پھل. اور ان کو کبھی بھی کوئی روکے گا نہیں پھل کھانے سے، نہ پھل ختم ہوں گے. پھر ان کی بیویاں ہوں گی جن کو اللہ نے خاص پیدا کیا ہوگا. حوروں کو جنت میں اللہ پیدا کرے گا نا. وہ دنیا کی مٹی سے نہیں، یاقوت، مرجان، زعفران، کستوری اور عنبر سے بنی ہوئی ہوں گی. ان کی ایسے نہیں ہے، صاف ستھری ہوں گی. یہ اصحاب الیمین، ان کی بیویاں ہوں گی جن کو اللہ نے باقرہ، کنواریاں بنایا ہوگا. عرباً اترابا، محبت کرنے والی اپنے خاوند سے اترابا اور ہم عمر ہوں گی. اللہ اکبر. بیسٹ انڈرسٹینڈنگ. اگر بہت عمر کا فرق ہو تو انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہوتی. اپنا ہانی ہو، برابر کا ہو تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے. عرباً اترابا، اللہ نے کہا خاوندوں سے محبت کرنے والیاں برابر عمر کی.
یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہیں، جو بعد میں بھی بہت سے ہوں گے پہلے میں سے بھی، اور بائیں ہاتھ والے استغفر اللہ سائے میں، جہنم کے سائے میں اور دھوئیں میں، اور ایسا سایہ جس میں کوئلے کی طرح آگ ہوگی، نہ ٹھنڈا نہ سکون دینے والا۔ پہلے دنیا میں یہ بڑے خوشحال تھے، اللہ اکبر، اور یہ ضدیں کیا کرتے تھے کہ ہم مار کے مٹی ہو جائیں گے تو ہمارے آباء و اجداد بھی نہیں آئے، ہم کہاں سے آئیں گے؟ کہا کہ تم سب تھوہر کے پھل کا درخت کا پھل کھاؤ گے نا، جب پیٹ بھر لو گے پھر بھاگو گے پانی پینے کی طرف، اور ایسے جیسے پیاسے اونٹ بھاگتے ہیں اور اتنا پانی پیتے ہیں، یکدم پیتے رہتے ہیں، تو جب وہ پانی پئیں گے تو پیٹ کھول جائے گا ان کا سخت گرم پانی سے۔ فرمایا جب تم واٹر ڈراپ کرتے ہو تو وہ ہم پیدا کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ تم تو اتنا ہی کر سکتے ہو، بچہ ہم پیدا کرتے ہیں، اور فرمایا ہم تم اس کے درمیان موت بھی مقرر کر دیتے ہیں، اور چاہیں تو اور نسل بھی لے آئیں، اور جو تم کھیتی میں دانہ بوتے ہو تو کسان ہم ہیں یا تم؟ ہم کھیتی بوتے ہیں، چاہیں تو تباہ کر کے رکھتے ہیں، تم کہو کہ ہمیں چٹی پڑ گئی، جرمانہ پڑ گیا، ساری کھیتی لگائی تباہ ہو گئی، ہم محروم ہو گئے۔ جو پانی پیتے ہو کون نازل کرتا ہے؟ جو آگ جلاتے ہو اس کی لکڑی کون پیدا کرتا ہے؟ فسبح بسم ربک العظیم، رب کی تسبیح کرو۔ قسم ہے ستاروں کے منزلوں کی، بہت بڑی قسم ہے، قرآن بڑی چیز ہے، یہ اعلیٰ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ لوگ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، پاکیزہ فرشتے۔ اور ہمیشہ اپنا وظیفہ یہ نہ بنایا کرو کہ جھٹلاتے رہو، جب کسی کی جان نکلتی ہے تو اس وقت کیوں نہیں اس کے کام آتے؟ نیک ہوگا تو سلام ہے، بد ہوگا تو جہنم ہے، یہ سچ ہے، اللہ کی تسبیح کرو۔ اس کے بعد سورہ حدید ہے جس میں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، اور کہا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ سب کا رب کا ہے، اور دنیا جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے، آگے بڑھنے کی دوڑ ہے، فخر ہے اولاد میں، مال میں، اور تم خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جو فتح مکہ سے پہلے صحابہ نے خرچ کیا ان کی فضیلت زیادہ ہے، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، قتال کیا اور خرچ کیا، ان کی فضیلت پہلے صحابہ سے کم ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فتح مکہ سے پہلے والے بھی جنتی اور بعد والے بھی جنتی ہے۔ مومنو اللہ کو قرض حسنہ دو، مومن قیامت کے دن اپنے نور کے روشنی میں چلیں گے۔ منافق کہیں گے ٹھہرو ہمیں بھی نور دے دو، کہیں گے جاؤ دنیا میں سے نور لے کے آؤ، وہاں ہی ملنا تھا، لیکن وہاں تم ہم مذاق کرتے تھے، اور پھر دیوار حائل ہو جائے گی، اندر تو رحمت ہوگی، باہر عذاب ہوگا، باہر منافق اندر مومن ہوں گے۔ اور فرمایا کہ کیا لوگوں کو پاس وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جائیں؟ اور یاد رکھو جو اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ڈبل اجر ملے گا۔ اور اس کے بعد دنیا میں جو بھی مصیبت پہنچے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ پہنچنی ہے، لہٰذا غم نہ کرو جو دکھ پہنچے، کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو ایسے روتے رہتے ہیں میری وہ چیز گم ہو گئی، اللہ دے دے گا، اور اگر کچھ مل جائے تو شیخی نہ بگھارو، آپ اس سے باہر نہ ہو جاؤ۔ جو لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی بخل کرتے ہیں، ان کا کوئی حال نہیں، متکبر لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے اپنی نشانیاں بھیجیں اور لوہا نازل کیا، الحدید، لوہا اس میں پیدا کیا، اس میں سختی ہے، جنگوں کا سامان ہے اور بہت سے نفع ہیں۔ یہ کیمرہ بھی تو لوہے کا بنا ہوا ہے، اس سے بھی دین پھیل رہا ہے، اچھے کام کے لیے استعمال کرو۔ قوم نوح آئی، قوم ابراہیم، ان کو ہم نے نبوتیں دی ہیں، ابراہیم اور نوح علیہ السلام کو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ فرمایا لوگو اللہ کی جو نبی کو ماننے والے حضرت عیسیٰ کو ان کے دلوں میں نرمی تھی، اور وہ جنگلوں میں چلے گئے، وَرَحْبَانِيَةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، پھر انہیں رہبانیت اختیار کر لی، ہم نے یہ کہا بھی نہیں تھا کہ جنگلوں میں چلے جاؤ، پھر انہیں بدعتیں ایجاد کر لیں۔ یہ تصوف میں بہت سی بدعتیں بعض اوقات آ جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں رہنے کا حکم دیا، جائے کہ بندہ جنگلوں میں نکل جائے، اور خود تو آپ نہیں جنگلوں میں گئے نا، آپ تو معاشرے میں رہے۔ اور فرمایا لوگوں اہل کتاب میں سے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے گا اس کو پہلے نبی کا بھی ثواب ملے گا اور ان کا بھی ڈبل، اور نور ملے گا، اور یہی ہے اللہ کا فضل، جس کو چاہے اللہ اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي۔